اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور آگے عید کا دن آ رہا ہے۔ عید کا جو دن ہے، دیکھنے والوں وہ کمزوروں، ناداروں، فقراء، یتیموں سے پیار، شفقت اور ہمدردی کا دن ہے۔ اور عید کے دن کا ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کے روز گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ دیگر بچوں سے الگ اور اداس بیٹھا ہے سائیڈ پہ۔ باقی بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ سائیڈ پہ اداس بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ باقی بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، تم سائٹ پہ اداس کیوں بیٹھے ہو؟ کیا بات ہے بیٹا؟ بچہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا والد جنگ میں شہید ہو گیا ہے اور میں اکیلا ہوں، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں، کوئی مجھے کھلانے والا نہیں اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ جن کے باپ زندہ ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر وہ ہوتے تو میں بھی آج اچھے کپڑے پہنتا اور اچھا کھاتا اور خوشی سے میں ان کے ساتھ کھیلتا۔ حضور علیہ السلام نے بچی کی یہ درد بری آواز سنی، یہ گفتگو، یہ بات سنی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹا کہ آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ اس بچے کی تو خوش قسمت جاگ اٹھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ بچے نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو میری انتہائی خوش بختی ہے کہ آپ میرے پرورش کا ذمہ لے رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو گھر لے آئے، اسے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا کھلایا، انتہائی محبت اور شفقت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ظاہری حیات میں اس بچی کی سرپرستی فرماتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو بچہ بہت رویا حضور کے جدائی میں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے بچے کو اپنی کفالت میں لیا اور اس بچے کی کفالت فرماتے رہے۔ تو دوستو، عید کے دن غرباء، مسکینوں، فقراء کو، یتیموں کو نہ بھولنا، ان کو بھی اپنے خوشیوں میں شامل کرنا۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کی شروع ہی سے غرباء، مسکینوں، یتیموں کو کچھ دیا جائے، صدقہ خیرات دیا جائے، تاکہ وہ آگے کپڑے لیں، وہ کوئی عید کے لیے تیاری کریں، تاکہ وہ غریب، مسکین، فقراء، یتیم جو بھی ہیں وہ بھی، تاکہ وہ ہمارے ساتھ، وہ ان مالداروں کے ساتھ، وہ دولت مندوں کے ساتھ اس
عید والے دن خوشی میں شریک ہو سکے۔ دیکھیں امام الانبیاء علیہ السلام نے کیسے بچے کے ساتھ شفقت فرمائی، محبت فرمائی اور یہ امت کو پیغام دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب